السلام علیکم، میں آپ کا میزبان رئیس احمد سعیدی نیٹ ورک چینل میں آپ سب کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر بننے والی ویڈیو سیریز محمد سب کے لیے رحمت ہے کا آج 11واں پارٹ ہے۔ آئیے 10ویں پارٹ کے کچھ خاص پہلو کو ریکیپ کر لیتے ہیں۔ حضرت ابو طالب شیب ابی طالب سے نکلنے کے 6 مہینے بعد بہت زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں اور قریش کا آخری وفد بھی آتا ہے جب آپ کے بیماری کے بارے میں علالت کے بارے میں سنتے ہیں تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ و اشاعت کو کسی طریقے سے روکا جائے یا کم از کم اتنا ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے معاملات میں دخل اندازی نہ کرے۔ پھر مرض بہت زیادہ بڑھنے سے جناب ابو طالب انتقال کر جاتے ہیں، لیکن انتقال سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کی ترغیب دلائی، لیکن ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے منع کر دیا تو ابو طالب کفر کی حالت ہی میں اس دنیا سے رحلت فرما گئے، کوچ کر گئے۔ اب آج ہم سنیں گے کہ حضرت خدیجہ کس طریقے سے انتقال فرماتی ہیں۔ جناب ابو طالب کی وفات کے 2 ماہ بعد یا صرف 3 دن بعد حضرت ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ بھی رحلت فرما گئی۔ ان کی وفات نبوت کے 10ویں سال ماہ رمضان میں ہوئی۔ اس وقت وہ 65 برس کی تھیں، 65 ایئرز۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت 50 سال کے عمر میں قدم رکھے تھے۔ رمضان میں وفات کی صراحت علامہ منصور پوری نے رحمت للعالمین کتاب میں کی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کی بڑی گراں قدر نعمت تھی۔ وہ 1/4 صدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں رہیں، اور اس دوران رنج و قلق کا وقت آتا تو آپ کے لیے تڑپ اٹھتی۔ سنگین اور مشکل ترین حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قوت پہنچاتی، تبلیغ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتی، اور اس تلخ ترین جہاد کی سختیوں میں آپ کی شریک کار رہتی اور اپنی جان و مال سے آپ کی خیر خواہی اور غمگساری کرتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس وقت لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا وہ مجھ پر ایمان لائے، جس وقت لوگوں نے مجھے جھٹلایا انہوں نے میری تصدیق کی، جس وقت لوگوں نے مجھے محروم کیا انہوں نے مجھے اپنے مال میں شریک کیا، اور اللہ نے مجھے ان سے بے پناہ اولاد دی اور دوسری بیویوں سے کوئی اولاد نہ دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، اے اللہ کے رسول، یہ خدیجہ تشریف لا رہی ہیں، ان کے پاس ایک برتن ہے جس میں سالن یا کھانا یا کوئی مشروب ہے۔ جب وہ آپ کے پاس آئے، آپ پہنچے تو آپ انہیں ان کے رب کی طرف سے سلام کہیں اور جنت میں موتی کے ایک محل کی بشارت دے دیں جس میں نہ شور و شگب ہوگا، نہ درماندگی و تھکان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد سوائے حضرت ابراہیم جو حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوئے، انہی سے سب اولادیں ہوئی، یعنی حضرت خدیجہ الکبریٰ سے۔ ان کی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ یہ دونوں علم انگیز حادثے صرف چند دنوں کے دوران پیش آئے، جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں غم و الم کے احساسات مجزن ہو گئے، اور اس کے بعد قوم کی طرف سے بھی مصائب کا طومار بن گیا، کیونکہ ابو طالب کی وفات کے بعد ان کی جسارت اور بڑھ گئی اور وہ کھل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت اور تکلیف پہنچانے لگے۔ اس کیفیت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم و الم میں اور اضافہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مایوس ہو کر طائف کی راہ اختیار کی۔ ممکن ہے کہ وہاں کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کر لیں۔ جب آپ طائف پہنچتے ہیں اور آپ کی قوم کے خلاف آپ کی مدد
تاکہ آپ کی قوم کے خلاف آپ کی مدد کریں طائف والے، لیکن وہاں نہ کوئی پناہ دہندہ ملا نہ مددگار ملا، بلکہ الٹے انہوں نے سخت اذیت پہنچائی اور ایسی بدسلوکی کی کہ خود آپ کی قوم نے ویسی بدسلوکی نہ کی تھی۔ اہل مکہ نے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ظلم و جور کا بازار گرم کر رکھا تھا، اسی طرح وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا کے خلاف بھی ستمرانی کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمدم و ہمراہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مکہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے اور حبشہ کے ارادے سے تن بخت تقدیر نکل پڑے اکیلے، لیکن برق غماد پہنچے تو ابن الدغنا سے ملاقات ہو گئی اور وہ اپنی پناہ میں آپ کو مکہ واپس لے آیا۔ بعض مورخین نے صراحت کی ہے کہ یہ واقعہ اسی سال پیش آیا تھا۔ دیکھیے تاریخ اسلام میں بھی اسی طریقے سے ذکر کیا گیا ہے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ جب ابو طالب انتقال کر گئے تو قریش نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ اذیت پہنچائی کہ ابو طالب کی زندگی میں کبھی اس کی امید نہ تھی، حتیٰ کہ قریش کے ایک احمق نے سامنے آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر مٹی ڈال دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں گھر تشریف لائے، مٹی آپ کے سر پر پڑی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی نے اٹھ کر مٹی دھلی اور دھلتے ہوئے روتی جا رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دیتے جا رہے تھے، فرماتے جا رہے تھے، بیٹی رو مت، اللہ تعالیٰ تمہارے ابا کی حفاظت کرے گا۔ اس دوران آپ یہ بھی فرماتے جا رہے تھے کہ قریش نے میرے ساتھ کوئی ایسی بدسلوکی اس وقت تک نہ کی جو مجھے ناگوار گزری ہو، یہاں تک کہ ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ اسی طرح پے در پے آلام و مصائب کی بنا پر اس سال کا نام عام الحزن یعنی غم کا سال پڑ گیا اور یہ سال اسی نام سے تاریخ میں مشہور ہو گیا۔ طائف کا سفر۔ ابو طالب اور حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد قریش کو کس کا پاس و لحاظ تھا، اب وہ نہایت بے رحمی اور بے باکی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے لگے۔ راستہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غلاظت ڈالی جاتی، کانٹے بچھائے جاتے، گالیاں دی جاتی۔ اہل مکہ سے مایوس ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ کو ساتھ لے کر طائف روانہ ہوئے، جو مکہ سے تقریباً 50 میل کے فاصلہ پر بجانب مشرق ایک پہاڑی علاقہ اور سرسبز و شاداب مقام ہے۔ وہاں آپ کا قیام 10 روز رہا۔ اس زمانے میں طائف بنو ثقیف کے قبضہ میں تھا۔ مکہ کے سرداروں کے وہاں باغات تھے، وہ لات کے پرستار تھے اور اسے خدا کی بیٹی مانتے تھے۔ ان دنوں عمرو بن عمیر بن عوف کے 3 لڑکے عبد اللیل، مسعود اور حبیب بنی ثقیف کے سردار تھے۔ ان میں سے ایک کی بیوی صفیہ بنت معمر تھی، جس کا تعلق قریش کے قبیلہ بنو جمح سے تھا۔ چونکہ بنی سعد کا قبیلہ طائف کے قریب تھا اور جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایام رضاعت گزارے، بچپن کا زمانہ گزارے تھے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ، اہل طائف سے خیر کی امید تھی۔ چنانچہ طائف جاتے ہوئے آپ راستے کے تمام قبائل میں اسلام کی تبلیغ کرتے رہے۔ طائف میں آپ نے مذکورہ بالا 3 سرداروں سے ملاقات کی اور انہیں اسلام کی دعوت دی اور اپنی مدد کی درخواست کی، لیکن ان تینوں نے نہایت گستاخانہ جواب دیا۔ ایک نے کہا، تمہارے سوا اللہ کو اور کوئی نہ ملا جسے بناتا۔ دوسرے نے کہا، کعبۃ اللہ کی اس سے بڑی اور کیا توہین ہوگی کہ تم سا شخص پیغمبر ہو۔ تیسرا بولا، میں تم سے ہرگز بات نہ کروں گا، اگر تم سچے ہو تو تم سے گفتگو خلاف ادب ہے اور اگر تم جھوٹے ہو تو گفتگو کے قابل نہیں۔ ان بدبختوں نے اسی پر اکتفا نہیں کیا، طائف کے بازاریوں اور اوباشوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا کہ وہ آپ کا مذاق اڑائیں۔ چنانچہ انہوں نے راستہ سے گزرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر مارنے شروع کر دیے۔ حضرت زید بن حارثہ ان پتھروں کے لیے سیپر بن جاتے، یہاں تک کہ ان کا سر پھٹ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم لہو لہان ہو گیا اور آپ کی جوتیاں خون سے بھر گئیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخموں سے چور ہو کر بیٹھ جاتے تو دوبارہ تھام کر آپ کو کھڑا کر دیتے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلنے لگتے تو پھر پتھر برساتے، ساتھ ساتھ گالیاں دیتے، تالیاں بجاتے۔ پتھروں کے برسانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت چوٹیں آئیں۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخموں سے بدہوش ہو کر گر پڑے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پیٹھ پر اٹھا کر آبادی سے باہر لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پیٹھ پر بیٹھانے کی سعادت سب سے پہلے حضرت زید رضی اللہ عنہ کے حصہ میں آئی۔ بعد میں سفر ہجرت کے دوران حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پیٹھ پر بیٹھایا۔ جنگ احد میں زخمی ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹان پر چڑھنا چاہ رہے تھے، لیکن زخموں کی وجہ سے ایسا نہ کر سکے۔ اس وقت حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پیٹھ پر بیٹھایا تھا۔ بعد میں حضرت زید نے پانی سے زخموں کو دھویا اور آپ کو کچھ افاقہ محسوس کرنے لگے تو زبان مبارک سے دعا نکلی، اے اللہ میں اپنی کمزوری اور بے بسی کی تجھ سے شکایت کرتا ہوں، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں۔ اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے۔ اور کچھ دور جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر اٹھائی تو ایک ابر سایہ کیے ہوئے دکھائی دیا۔ اس میں سے حضرت جبرائیل نے آواز دی، اللہ نے وہ سب کچھ سن لیا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے۔ اس وقت پہاڑوں کا فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں تو انہیں دونوں پہاڑوں کے درمیان کچل کر رکھ دوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پشت سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو اس کی عبادت کریں گے اور کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ صحیح ہے ان کی حدیث ہے کہ حضرت عائشہ نے ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جنگ احد کے دن، جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے اور خود کی کڑیاں چہرے مبارک میں چبھ گئی تھیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک خندق میں گر گئے تھے، کبھی زیادہ تکلیف آپ کو کب پہنچی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اس دن جس دن میں نے عبدیہ لیل پر اسلام پیش کر کے اس کی دعوت دی تھی اور انہوں نے رد کر دی تھی۔ جب وہاں سے پلٹے تو قرن ثالث تک یہ مکہ اور طائف کے درمیان ایک پہاڑ کا نام ہے، بے ہوشی کے عالم میں آئے۔ احد کے دن سے زیادہ تکلیف مجھ کو اس روز پہنچی تھی۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہر سے دور ایک باغ میں انگور کی بیل کے نیچے جا کر ٹھہرے، جو رئیس مکہ ربیعہ کے بیٹوں عتبہ اور شیبہ کا تھا، جو باوجود کفر کے شریف الطبع اور نیک نفس تھا۔ اس باغ میں بیٹھ کر آپ نے دعا فرمائی جو دعائے مستضعفین کے نام سے مشہور ہے۔ اس دعا کے ایک فقرہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ طائف کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بدسلوکی کی اور کوئی بھی ایمان نہ لایا، اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر مغموم اور رنجیدہ تھے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے